وہ اس میں یعنی شروع میں تو کہتے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، اس کے بعد وہ پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور سکہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید اور تصویب نہیں کی۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے جے، مناظرے کرتے رہے جے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کوڑ مار دے ہو، پاگل سمجھا ہوا ہے عوام کو، بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد بریلوی قادری، ان کے والد سے انہوں نے فتاوی رضویہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کون سی راکٹ سائنس ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دی ہے؟ یعنی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو، خواہ وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر کسی خاص حالت کے اندر بھونک جائے، ہاں وہ جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جانو جیڑا بھونکتا جے نبی تے بھونکتا جے۔ تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے، خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو، تھانوی رسول کے نام پہ ہو، شبلی رسول کے نام پہ ہو، جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو، معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو، یہ تو انہوں نے تو کلمے اپنے 10-11 کر لیے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلمات کفر، یہ سب کو پتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں۔ بالکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں، لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا۔ یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں، یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ یا باقی باتیں، یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا۔ اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں ہے۔ تو کتابیں پرنٹ کس نے کی؟ اس سے چندے کس نے بٹورے؟ آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، کسی کی جرت نہیں کہ ان مکتبوں کے باہر جا کے دھرنے دیں۔ پورے ملک کو یہ بلاک کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر، وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں، وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے۔ ہاں کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں، آج تک پرنٹ کر رہے ہیں، تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھیں، تو اعلیٰ حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے۔ ایک کفری عبارت نکالی حفظ الایمان سے، جسے میں بھی کفریہ مانتا ہوں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے۔ میں نے 10 سال پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی 19 گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھی سینکڑوں کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان، اس کی بھی ایک کفری عبارت ملی۔ تو اعلیٰ حضرت بھی سینکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گند پہ بیٹھے تھے۔ بالکل، اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی، تمہارے اعلیٰ حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی؟ ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو نا جی، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ۔ تمہارے بابے کی بزرگی کیوں نہیں فارغ؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے تھوں۔ دوسروں کے لیے کرائٹیریا اور اپنے لیے آپ انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں، جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں۔ بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے، توبہ 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 توبہ۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں سی کہ ہمارا ہتھیار ہمارے اوپر چلے گا۔ پچھلے 100 سال سے انہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ساروں کو، حسام الارمین لکھ کر، ہر بندے کو گستاخ کہنا۔ آج اسی طرح کی گستاخیاں اس سے بڑھ کر ان کے بزرگوں کی نکلی ہیں، تو کہہ رہے جی انجینئر صاحب آپ ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں۔ ہم نے آپ سے ہی سیکھا تھا، 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں، یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے اگر دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے۔ اب بھول گئے ہو سب کچھ، یہ تمہارا پڑھایا ہوا سبق تھا، اور الحمدللہ ہم اس سبق کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بالکل
اسی لیے میں کہتا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے وہ مشن ادھورا چھوڑا تھا, اس کی کمپلیشن الحمدللہ 100 سال بعد میں نے آ کے کی ہے. جس طرح نیوٹن نے گریوٹی کا ایشو ادھورا چھوڑا تھا, لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, وہ تو 300 سال بعد جب آئنسٹائن آیا تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب وہ سامنے لے کے آیا تو اس نے بتایا بھی گریوٹی تو فورس نہیں ہے, یہ تو ایشو ہی کوئی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. لہذا یہ بالکل آپ اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ اگر کریڈٹ پہلے نمبر پہ جاتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم کو جاتا ہے اس حوالے سے الحمدللہ.